معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، سورۃ المائدہ آیہ مبارکہ 70 ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، بے شک ہم نے بنو اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا تھا، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے بنی اسرائیل کی طرف اپنے رسول مبعوث فرمائے، كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ، جب بھی ان کے پاس ہمارا کوئی بھی معزز رسول تشریف فرما ہوا وہ حکم لے کر جسے وہ ناپسند کرتے تھے، فریقاً کذبوا، تو ان بنو اسرائیل نے انبیاء کی ایک جماعت کو تو جھٹلایا، انکار کیا، تکذیب کی، وفریقاً یقتلون، اور انبیاء کے ایک گروہ کو قتل کر دیا یعنی شہید کر دیا، وحسبوا اللہ تکون فتنۃ، اور انہوں نے یہ فرض کر لیا، یہ گمان کر لیا، یہ سمجھ لیا کہ انہیں انبیاء کی تکذیب کی وجہ سے یا انبیاء کے قتل کرنے کی وجہ سے انہیں کوئی عذاب نہیں ہوگا، کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کیے جائیں گے، فعموا، تو وہ اندھے بن گئے، وصموا، اور وہ بہرے بن گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان پر نظر کرم فرمائی، ان کی توبہ کو قبول فرمایا، نظر رحمت فرمائی، ثم عموا، پھر وہ اندھے بن گئے، وصموا کثیر منہم، اور بہت سارے ان میں سے بہرے بن گئے، واللہ بصیر بما یعلمون، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، ان آیات بینات سے قبل جو آیہ مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور جو صابی بنے، جو عیسائی بنے، ان میں سے جنہوں نے اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی ڈر اور غم ہوگا۔ لیکن بنو اسرائیل میں سے وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا اور انبیاء کو شہید کیا، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا، انہیں آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اور اللہ نے ان پر کرم اتنا فرمایا کہ ان کی نالائکیوں کے باوجود، انبیاء کی تکذیب کے باوجود اللہ نے ان پر کرم فرمایا، بار بار انہیں موقع دیے، لیکن وہ پھر سے اندھے اور بہرے بن گئے، اور جب بار بار اللہ کے احکامات کی تعمیل سے روگردانی کی جائے، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا جائے، اللہ کے رسولوں کو شہید کیا جائے، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں عذاب نہیں ملے گا؟ یقیناً انہیں عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہاں جو آیہ مبارکہ ہے، اللہ نے آغاز اس آیہ مبارکہ کا فرمایا کہ اللہ نے بنو اسرائیل سے وعدہ لیا کہ ہم تم میں سے اپنے نبی اور رسول عطا فرمائیں گے، اور بار بار اللہ تبارک تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، فضلتکم علی العالمین، ہماری نعمتوں کو اے بنو اسرائیل یاد کرو کہ ہم نے تم میں سے رسول مبعوث فرمائے، انبیاء مبعوث فرمائے، تمہیں جہانوں پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ لیکن اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کے بجائے بنو اسرائیل کا وتیرہ کیا تھا، طریقہ اور انداز کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے کہ کلما جاءہم رسول، جب بھی ان کے پاس میرا کوئی رسول ایسا حکم لے کر آتا، لا تہوی انفسہم، جس حکم کو وہ پسند نہیں کرتے تھے، جو ان کے مادی مفادات کے خلاف ہوتا تھا، جو ان کی ضد اور انا کے خلاف ہوتا تھا، جس حکم سے انہیں مالی نقصان کا اندیشہ ہوتا تھا، جس حکم سے وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا عربوں پر یا لوگوں پر جو کنٹرول ہے وہ کمزور پڑ جائے گا، جیسے ہی ایسا حکم سنتے تو ان کے دو گروہ بن جاتے، ایک گروہ وہ فریقاً کذبوا، ایک گروہ وہ کہ جو اللہ کے نبیوں کی تکذیب کر دیتا تھا، سرے سے منکر ہو جاتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے ہی نہیں، ہم مانتے ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور ایک گروہ تو حد سے تجاوز کر جاتا تھا، وفریقاً یقتلون، وہ انبیاء کو ہی شہید کرنا شروع کر دیتا تھا۔
مجھے یاد آ رہا ہے تقریباً میرا خیال ہے 15-16 سال پہلے کی بات ہے. ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, کچھ ہمارے دوست تھے تاجر, ان سے بات چیت ہو رہی تھی. تو ایک نے کہا کہ جی سود کے حوالے سے یہ جو ہم بزنس لون لیتے ہیں یا اس طرح کا دیگر جو ہے وہ بہت سارے لوگ سود پہ پیسے دیتے ہیں, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو میں نے موطا امام مالک شریف کی ایک حدیث انہیں سنائی. میں نے کہا جی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود جو لیتا ہے اس کا کم ترین درجہ یہ ہے, کم ترین گناہ یہ ہے کہ جیسے کوئی بندہ, کوئی بیٹا اپنی ماں سے نعوذ باللہ زنا کرے. یہ موطا امام مالک کی حدیث جب میں نے انہیں سنائی تو وہ پہلے کافی خفا ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اتنا بڑا گناہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا گناہ ہوتا ہے, اور یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے, صحیح حدیث مبارک ہے, اس میں تو ہم کچھ اپنی طرف سے تو بیان کر ہی نہیں سکتے. تو پھر وہ انہیں تسلی نہیں ہوئی, تو میں نے پھر صحیح کتاب جو تھی نا موطا امام مالک شریف کی, وہ لے جا کے ان کے سامنے پیش کی. میں نے کہا خود پڑھی یہ حدیث. تو انہوں نے وہ پڑھی اور آگے مزید احادیث اور بھی اسی حوالے سے جب پڑھی تو وہ کہنے لگے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ بہت ساری اسلام کی حکمتیں اور اللہ کے احکامات کی بے شمار حکمتیں ایسی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی, لیکن حکمت ضرور ہوتی ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے. ایک حکمت سود کی حرمت کی قرآن نے یہ بیان فرمائی, کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء, کہ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ دولت صرف غنی لوگوں, امیر لوگوں کے درمیان نہ رہے, بلکہ وہ مارکیٹ میں جائے, پھیلے, اور اس کے ثمرات اور بینیفٹس جو ہیں وہ غرباء تک بھی پہنچے. ایک مین چیز ہے کہ اگر ایک کے پاس کروڑ 2 کروڑ روپیہ ہے, وہ سود پہ دے رہا ہے, تو وہ مارکیٹ میں اس نے پیسہ انویسٹ نہیں کیا, وہ اپنے پاس رکھا ہے, صرف اپنا نفع اٹھا رہا ہے. لیکن وہی 2 کروڑ روپیہ یا جتنا بھی اماؤنٹ ہے بندہ بزنس کرے گا تو فائدہ تو اسے زیادہ اللہ عطا فرمائے گا. احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ فرماتا ہے تجارت کو اللہ نے حلال کر دیا, بلکہ رزق کے 9 حصے صرف تجارت میں رب نے رکھے ہیں اور 1 حصہ باقی ساری ملازمتوں میں سے ہے. تو فرمایا کہ یہ جب مارکیٹ میں جو ہے یہ پیسہ جاتا ہے, انویسٹ ہوتا ہے, تو ایک انویسٹر کو فائدہ نہیں ہوتا, بلکہ اس کی وجہ سے کئی غریبوں کے چولہے جلنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کا بھی روزگار لگ جاتا ہے, بے روزگاری ختم ہوتی ہے. تو بہت ساری حکمت اس میں موجود ہے. اب بنو اسرائیل کا کام یہ تھا, ان کا انداز یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یا کسی نبی نے کوئی ایسا حکم انہیں ارشاد فرمایا جو ان کے مادی مفادات سے بظاہر ٹکرا رہا ہوتا تو کذبوا, وہ کہتے یہ ہو ہی نہیں سکتا, ہم اس نبی کو ہی نہیں مانتے, نعوذ باللہ من ذالک, ہم اس رسول کو ہی نہیں مانتے, تکذیب کر دیتے تھے. اور کچھ ایسے جلالی ہوتے تھے, وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ, قرآن فرماتا ہے کچھ تو نبیوں کو کیا کرتے تھے, قتل کر دیتے تھے کہ یہ کیا ہماری تجارت کے آڑے آتے ہیں. وہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو, تم پر اللہ کا عذاب آئے گا, تو انہوں نے آگے سے کہا اچھا تمہارا خاندان اگر تگڑا نہ ہوتا تو ہم آپ کو سبق سکھا دیتے. تو انہوں نے فرمایا تمہیں میرے خاندان سے تو ڈر ہے, رب سے ڈر نہیں ہے.